عارف چودھری صاحب، پہلے تو ذرا آپ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں چیئرمین پی ٹی آئی کو 9 مئی کے جو واقعات ہوئے اس میں یہ جو فوجی تنصیبات اور سمبلز پہ جو حملے ہوئے اس میں نامزد کیا گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہیں؟ چونکہ ان کے اوپر یہی الزام ہے کہ وہ اپنی جو تقاریر کر رہے تھے اس میں فوجی قیادت کو ٹارگٹ کر رہے تھے اور ہر بات کا الزام ان کو دے رہے تھے، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ مجھ پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس میں بھی یہ ملوث تھے، اور اسی لیے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جی ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ پرووک ہوئے، انہوں نے یہ سارا کام کیا۔ آپ سمجھتے ہیں یہ درست ہے؟ میں اسے درست نہیں سمجھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی پلی کسی کے لیے پلی آف ایلیبائی ہوتی ہے۔ جی، کوئی جرم جو ہے جب سب سے پہلے، میں تو ایک وکیل ہوں، تو بندہ سب سے پہلی اس کی پلی یہ ہوتی ہے کہ جناب آئی واز ناٹ پریزنٹ، میں موقع پہ موجود نہیں تھا۔ یہاں ایک الٹ کام ہو رہا ہے کہ ایک بندے کو پہلے آپ گرفتار کرتے ہیں، اس کی ساری قیادت کو بھی پابند سلاسل کر دیتے ہیں، اور پھر اسے کہتے ہیں کہ جناب آپ سارا کچھ آپ کر رہے تھے۔ سر اکسانا بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، اکسانے کے لیے بھی تو آپ کا حاضر ہونا، آپ کے پاس وہ ساری فیسلٹی ہونا، یعنی پریزیوم یہ کیا جائے گا کہ جب بندہ کسی جیل میں کسی کی پولیس کی حراست میں ہے تو وہ آزاد نہیں ہے۔ پہلے کی تقاریر تھی، پرانی تقاریر تھی جس میں وہ کہتے ہیں ذہن سازی نوجوانوں کی کر رہے تھے۔ وہ اصل بات جو ہو رہی ہے نا، پہلے کی تقاریر کے باوجود کہیں بھی سے یہ بات منسوب نہیں کی جا سکتی کہ جہاں اس نے کسی کو تشدد پہ اکسایا ہو یا اس کی پارٹی نے تشدد کیا ہو۔ جب اسے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، اس سے پہلے اتنا کچھ پرووک کیا جا چکا تھا، اور جو کچھ ہوا ہے وہ ایک دن نہیں ہوا۔ آپ اندازہ کریں، بھول گئے صاحب 25 مئی کا واقعہ، اور پھر آپ کا وزیر داخلہ جس طرح کی زبان استعمال کر رہا تھا، اور جس طرح آج تک میں نے کسی وزیر داخلہ کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا اور اس طرح تشدد کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے، اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ جب فیئر ٹرائل ہر ایک کا یعنی لیکن اس سے پہلے یہ کلیئر کریں کہ فوجی تنصیبات پہ حملہ کرنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ کوئی احتجاج پارلیمنٹ کے باہر ہو سکتا تھا؟ میں جواب دوں گا نا۔ بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر اب یہ جو سوال پوچھا ہے، اچھا ایک سیکنڈ سوال ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اسے ڈیفینڈ کسی طور پہ یہ نہیں کر سکتا کہ جی کہوں کہ جی ان پہ حملہ کرنا جائز ہے۔ بات یہ ہے کہ حملہ کرنا یا نہ کرنا، اس کا تعین جو ہے وہ آپ نے فیئر ٹرائل میں کرنا ہے۔ لیکن میں اب آپ سے ایک بات سمجھنا چاہتی ہوں کہ فوجی تنصیبات کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ فوجی تنصیبات کی ڈیفینیشن وہ ہے کہ جہاں فوج کمبیٹ، اس کی صلاحیت جو ہے نا کمبیٹ کرنے کی، اس کو پیرالائز کیا جائے۔ یعنی مثال کے طور پر جہاں ایئر بیس نہیں تھی، سن لیں، جہاں توپ خانہ ہے، جہاں سے یعنی اسلحہ موجود ہے، یہاں سے یعنی ایسی جگہ جہاں سے آپ دشمن کے خلاف لڑ سکتے ہیں، اس کے باوجود میں آپ کو ایک عرض کروں کہ باہر احتجاج کرنا جرم نہیں ہے۔ اگر کوئی اندر داخل ہوا ہے، چاہے وہ اس کو اس ٹیکنیکل ٹرم میں نہ بھی ہو، تنصیبات اگر ثابت ہو جائے کہ وہ شخص جو ہے اندر داخل ہوا ہے اور اس نے آگ لگائی ہے، تو اس کے لیے کوئی ڈیفنس نہیں ہے۔ لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جو شخص وہاں موجود نہیں ہے وہ کسی جگہ بند ہے تو آپ، ہاں اگر آپ یہ ثابت یہ کہا تھا نا کہ جب مجھے گرفتار کریں گے تو پھر اسی طرح کے نتائج سامنے آئیں گے۔ نہیں، خاص صاحب کو اس وقت کیا پتا تھا کہ کیا ہوا ہے؟ تو پھر یہ کیسے کہہ دیا انہوں نے کہ یہ نتائج یہی ہوں گے؟ میں کہتا ہوں، ایک سیکنڈ، مریم نواز کے کیس میں یہ کہا گیا کہ مریم نواز یعنی نواز شریف اگر یہ کہیں بھی کہ یہ پراپرٹی میری ہے تو پھر بھی ثابت کرنا ہے کہ جی یہ پراپرٹی ان کی ہے۔ تو یہاں بھی اگر جو بھی وہ کہہ رہے ہیں، آپ کو ایک سیکنڈ، میں آپ کو میری بات ذرا مکمل ہونے دیں۔ یہاں بھی ضرورت اس بات کی ہے، لازمی طور پر ریاست کو یہ سب سے پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ لوگ جو تھے جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا وہ ان کے اکسانے پہ کر رہے تھے، اور جو لوگ وہاں ایکیوشنز کیا ہوتی ہے کہ جو موقع دیتا ہے کسی کو، جو پولیس تھی، جو ادارے تھے جن کا کام تھا، ذمہ داری تھی کہ روکنا، اگر وہ روک نہیں رہے تھے تو اس میں وہ بھی ذمہ داری ہوگی۔ کون پکڑے گا اس شخص کو؟ یعنی جو ریاست کا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس رات ساری ریاستی مشینری جو تھی وہ اس کام پہ لگ گئی تھی کہ لوگوں کو موقع دینا ہے۔ وہ کہتے ہیں آمنے سامنے آ جاتے ہیں، بہت زیادہ ہلاکتیں ہو جاتی ہیں، حالات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ سامنے تو پہلے آ چکے تھے، بڑا سینسیبلی بیہیو کیا ہے۔ اس سے یہ سینسیبلی بیہیو کرنا ہے۔ سینسیبلی بیہیو کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فورسز وہاں کھڑی ہوں، وہاں ان کو پورا روکنے کی کوشش کریں،
اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر وہاں یہ جتنے لوگ تھے تعداد میں ان کے لیے تو صرف آپ کا جو کور کمانڈر کی ادروائز دفری جو وہاں حفاظت کرنے کے لیے وہی کافی تھی. اب یہ جو مقدمات میں نامزدگی ہوئی ہے اس کا نتیجہ آپ کے خیال میں کیا نکل سکتا ہے؟ کیا یہ فوجی عدالتوں میں بھیجنا مقصود ہے اس کیس کو، یا پھر انسداد دہشت گردی کے قوانین کے تحت بھی ٹرائل ہو سکتا ہے، اور کیا دونوں میں گرفتاری ہو سکتی ہے چونکہ جو ٹرائل کورٹ ہے وہیں سے پھر کیس جو ہے وہ فوجی عدالت میں جاتا ہے نا؟ کیس تو جائے گا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آرمی ایکٹ ہے اس میں تو اس کے لیے تو آپ ضروری ہوگی آپ کو اسے ریوائیو کرنے کے لیے، کیونکہ جو فوجی خاص طور پہ یہ جو فوجی عدالتوں کا قیام تھا وہ کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں بھی یہ بات ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہ مرہون منت تھا اس وقت کی اے پی سی کی وجہ سے جو امینڈمنٹ ہوئی تھی آئین میں، اور اس کے بعد ایکسٹینشن تھی جس میں سنسیٹ کلاس تھی، اور اس وجہ سے وہ 2 سال کی ایکسٹینشن دی گئی تھی. اس وقت ایک کیس 2020 میں بھی ہوا تھا سر. ہاں جی ٹھیک ہے، سنسیٹ کلاس کے بعد ہوا تھا اور اس کا کسی نے نوٹس نہیں لیا. سیولینز کو کسی طور پر بھی ٹرائی نہیں کیا جا سکتا آرمی کے ایکٹ کے تحت جب تک کہ سیولین جو ہے وہ اس میں آرمی والا شامل ہے. زیر سماعت ہے، دیکھیں ایک بینچ ٹوٹ چکا ہے، دوسرا پھر تیسرا بینچ ٹوٹنے کا بھی امکان ہے. کیا ہے تو میں تو اس لیے جواب دے رہا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب تک جو وہ اس کا فیصلہ کب تک سامنے آ سکتا ہے؟ فی الحال تو لگ رہا ہے لٹک گیا ہے. میں آپ کو ایک عرض کروں، جہاں تک عدالتوں کا معاملہ ہے نا، مجھے بالکل اب یقین ہو گیا ہے کہ یہاں سب کچھ جو ہے وہ ایک ہی طرف چل رہا ہے. اچھا. ہر ایک خوف میں ہے، اور اس طرح پہلے کبھی ہوا نہیں تھا. ٹھیک ہے سر. پولیٹیکل پارٹیز ہوتی تھی اور وہ صرف براہ راست آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما ہو رہی تھی. اس وقت معاملہ یہ ہے کہ وہ قوت جس نے آخر میں آنا تھا وہ اب پہلے آ چکی ہے، اس لیے وہاں، اور ورنہ تو آپ نے دیکھا ہماری عدالتوں سے بیچاری معصوم ہوتی ہیں. ابھی جو بلال کیانی صاحب بات کر رہے تھے اس کا اور جواب دے دیں کہ یہ جو نیا ترمیمی نیب آرڈیننس لایا گیا، آپ کو اس کی کیا وجہ لگتی ہے؟ اس کی وجہ پرسن سپیسیفک، آپ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ آپ قانون سازی کر رہے ہیں، اس کا فائدہ آپ پہلے آپ نے جیسے کہا تھا فائدہ یہ اٹھا چکے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ انہی ترامیم کے نتیجے میں سارے کے سارے کیسز واپس آ گئے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت آپ جب اتنی قانون سازی کر رہے ہیں اور دھڑا دھڑ کیا جا رہا ہے تو یہ قانون یعنی انتظار کیا گیا کہ پریزیڈنٹ ملک سے باہر ہو اور ان کی جگہ قائم مقام صدر ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ راتوں رات اس کی کیا ضرورت پڑی تھی، کیونکہ ہو یہ رہا تھا کہ وہ جو انہوں نے دیکھا کہ جب معاملہ نہیں بن رہا وہاں نیب والے جو ہے انہوں نے جو کچھ کیا وہاں بھی نیب نہیں آ سکی. وہاں گرفتار کرنے کے لیے جو جھگڑا پیدا ہوا بنیادی طور پر تو اس سب میں پاکستان تحریک انصاف کس حد تک ذمہ دار ہے. جب یہ اپوزیشن میں تھے تو ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ یہی نیب ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہی تھی، 90 دن کے ریمانڈ تھے. آپ کے پروگرام سے لے کر ہر پروگرام میں جب اور خان صاحب نیب کی تعریف کیا کرتے تھے. کبھی ان کا ہم نے سپورٹ اس معاملے ایک سیکنڈ کبھی سپورٹ نہیں کیا تھا. میں آپ کو ایک عرض کروں، آج بھی میں یہ ان کو یہ نہیں کہنے کے لیے تیار کہ جو انہوں نے ٹھیک کیا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ یہ جرم کر رہے تھے تو کیا یہ کنٹینیو کرنا چاہیے؟ میں عام آدمی ہوں، میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے. میرا بنیادی حق ہے کہ مجھے ووٹ کے ذریعے حکومت میرے اوپر ہو اور میرے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ متاثر نہ ہوں. اگر میرے فنڈامنٹل رائٹس ان کے دور میں نہیں مجھے ملتے یا متاثر ہوتے ہیں تو میں آج کے دور میں یہ ان کو اجازت دے دوں کہ جناب میرے فنڈامنٹل رائٹس کو جس طرح چاہے